بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ایک طویل سفر ہے اور اس سفر کے دوران انسان کو طرح طرح کے کٹھن مراحل، آزمائشوں اور مشکل ترین حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان صبح کی پہلی کرن سے لے کر رات کے آخری پہر تک دوڑ دھوپ کرتا ہے، اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں صرف کر دیتا ہے، اس کے باوجود جب اسے اس کی محنت کا خاطر خواہ پھل نہیں ملتا تو اس کا دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے مایوسی کے بادل منڈلانے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تقدیر نے ہمیشہ کے لیے اس سے منہ موڑ لیا ہو۔ آج کے اس دور پرفتن میں اگر چاروں طرف نگاہ دوڑائی جائے تو ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی ایسی گہری پریشانی میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے جس سے نکلنے کا اسے کوئی ظاہری راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ کسی غریب اور محنت کش انسان کے لیے مہنگائی کا یہ طوفان اس قدر جان لیوا بن چکا ہے کہ صبح کی روٹی کا بندوبست کرنا بھی محال ہو گیا ہے۔ گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، بچوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے جیب میں ایک پیسہ نہیں ہوتا اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ حلال طریقے سے رزق کہاں سے تلاش کرے۔ دوسری طرف کتنے ہی ایسے تاجر اور کاروباری حضرات ہیں جن کی دکانیں، فیکٹریاں اور تجارتی مراکز دن بدن خسارے کا شکار ہو چکے ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں کے قرضوں نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ ساہوکار اور بینک والے روزانہ کی بنیاد پر دروازے پر آ کر طعنے دیتے ہیں۔ راتوں کی میٹھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی ہے اور قرض کے اس بوجھ تلے دب کر انسان زندہ لاش بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بیماریوں کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ہمیشہ بستر مرگ پر پڑا رہتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں کے مہینے بھر کے چکر، ڈاکٹروں کی بھاری فیسیں اور مہنگی ترین دوائیاں انسان کی جمع پونجی کا ایک ایک پائی نچوڑ لیتی ہیں، مگر اس کے باوجود شفا کا پروانہ نہیں ملتا اور تکلیف دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ خاندانی جھگڑے، سسرال والوں کی ناانصافیاں، رشتہ داروں کی طعنہ زنی اور معاشرتی ناانصافیاں انسان کو اندر ہی اندر گھلا دیتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر وہ بدقسمت والدین ہیں جن کی آنکھوں کے تارے یعنی ان کی اپنی اولاد راہ راست سے بھٹک کر نافرمان ہو چکی ہے۔ وہ راتوں کو گھر سے غائب رہتے ہیں، برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر والدین کی عزت کو خاک میں ملا رہے ہیں، اور ماں باپ تڑپ تڑپ کر روتے ہیں کہ ہمارے خون کا یہ ٹکڑا ہمارے قابو سے باہر کیوں ہو گیا۔ ایسے تمام دل دہلا دینے والے اور مایوس کن حالات میں انسان جب چاروں طرف نگاہ دوڑاتا ہے اور اسے کوئی مددگار نظر نہیں آتا تو وہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے مقصود کو پانے کے لیے تڑپتا ہے۔ مگر میرے محترم بھائیوں، ذرا گہرائی میں جا کر اس بات پر غور کریں کہ کیا اس کائنات کا کوئی ایسا خالق بھی نہیں ہے جو ان تمام حالات کو دیکھ رہا ہو؟ کیا وہ مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری اس بے بسی سے ناواقف ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب اپنے اور پرائے سب منہ پھیر لیتے ہیں، تب آسمان کا
وہ سب سے بڑا اور طاقتور دروازہ کھلتا ہے جو کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا۔ وہی ہمارا رب ہے جو ہر لمحہ اپنے بندے کی پکار سننے کے لیے بے چین رہتا ہے، اور اس رب کائنات سے اپنا رشتہ جوڑنے، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو سنوارنے اور ہر ناممکن کو ممکن بنانے کا سب سے بہترین، سب سے زیادہ تاثیر والا اور مبارک وقت صرف اور صرف رات کا آخری پہر یعنی تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کی وہ خاموش اور پر نور ساعتیں جب پوری دنیا اپنی تھکن مٹا کر گہری نیند میں سو رہی ہوتی ہے، جب ماحول میں کسی انسان کا شور یا دنیا کی کوئی آواز باقی نہیں رہتی، اس وقت زمین پر ایک عجیب سا سکون اور آسمانوں پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ خاموش وقت ہے جب کچھ خوش نصیب اور چیدہ بندے اپنے بستروں کی پر نعمت راحت کو ایک لمحے میں چھوڑ دیتے ہیں، اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے تازہ وضو کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ مصلی پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا اور مربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں بار بار بتایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر خود نزول فرماتے ہیں اور اتنے پیار سے اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو اس وقت مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھے پکارے کہ میں اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشوں، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے کہ میں اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دوں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر اور اپنی عقل کو حاضر کر کے یہ سوچیں کہ اس وقت کروڑوں اربوں انسانوں کی دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی میٹھی نیند اور بستر کی گرمی کو قربان کر کے اس پکار پر لبیک کہتے ہوں گے۔ یقیناً وہ بہت ہی خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت اٹھتے ہیں، اپنے سجدوں کو طویل کرتے ہیں اور رو رو کر اپنے دل کا حال اپنے رب کو سناتے ہیں، اور جب وہ بندہ تہجد کے اس مبارک وقت میں اپنے رب کے حضور گر گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کے ان تمام پیچیدہ مسائل سے، قرضوں کے انبار سے، بیماریوں کی تکلیف سے اور غربت کی اس چکی سے ہمیشہ کے لیے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی آج ہی سے یہ عزم کرنا ہوگا کہ آپ اس مبارک وقت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور جب آپ تہجد کے نوافل ادا کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں گے تو بزرگان دین اور اولیاء کرام کا بتایا ہوا وہ مجرب اور آزمودہ ترین عمل کریں گے جو انسان کی تقدیر کا لکھا ہوا فیصلہ تک بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ مبارک کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ اس کلمے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ احادیث مبارکہ میں اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک قیمتی خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم و معنی یہ ہے کہ اے اللہ، گناہوں کے قریب جانے سے بچنے کی کوئی طاقت میرے کمزور جسم میں نہیں ہے، اور اس کائنات میں کوئی نیکی کرنے کی میرے پاس کوئی ذاتی قوت نہیں ہے، اور نہ ہی تیرے سوا کوئی دوسری ہستی ہے جو میری اس مشکل گھڑی میں مدد کر سکے۔ میری تمام تر طاقت، میرا سارا اختیار اور میری ہر ضرورت صرف اور صرف تیری ہی ذات بابرکت سے وابستہ ہے۔
جب انسان تہجد کے اس پرسکون وقت میں اپنے تمام تکبر اور اپنی عقل کو مٹی میں ملا کر اس عاجزی کے ساتھ اس مبارک کلمے کا ورد کرتا ہے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے اس کی مدد کے لیے زمین پر اتر آتے ہیں۔ بزرگوں کا یہ صدیوں پرانا اور آزمودہ مشاہدہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے بڑا ناممکن کام بھی پل بھر میں اس طرح ممکن ہو جاتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ زندگی کے تمام بند راستے ایک ایک کر کے کھل جاتے ہیں اور تقدیر اس بندے کے حق میں بہترین اور خوبصورت فیصلے سنانے لگتی ہے۔ اب اس پورے عمل کو کرنے کا جو مکمل، مستند اور صحیح طریقہ بزرگان دین نے بیان کیا ہے، اسے ذرا غور سے سمجھ لیں تاکہ آپ جب بھی یہ عمل کریں تو اس کا پورا روحانی اور دنیاوی فائدہ آپ کو حاصل ہو سکے۔ سب سے پہلے رات کے آخری پہر اٹھیں، کسی بھی قسم کی سستی، کاہلی یا شیطان کے وسوسے کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں۔ پوری پختگی کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کریں اور کم از کم 2 یا 4 رکعت نفل تہجد کی نیت باندھ کر بڑے اطمینان، سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ نماز کے دوران کسی بھی قسم کی جلدی بازی بالکل نہ کریں، بلکہ اپنے دل کو مکمل طور پر نماز میں حاضر رکھیں تاکہ آپ کو اپنے رب کا قرب محسوس ہو سکے۔ سلام پھیرنے کے بعد مصلی سے اٹھیں مت، بلکہ اسی طرح باوضو حالت میں بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے محبت، ادب، عاجزی اور انکساری کے ساتھ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس درود پاک کی لازوال اور بے پناہ برکت سے دعا کے قبول ہونے کے تمام راستے اور آسمان کے تمام دروازے فوراً کھل جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی انتہائی بابرکت، مختصر اور طاقتور سورت یعنی سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ چھوٹی سی سورت رزق کی تنگ دستی کو جڑ سے ختم کرتی ہے، حاسدوں اور دشمنوں کے ہر طرح کے شر، جادو، نظر بد اور فتنہ سے انسان کی حفاظت کرتی ہے اور گھر کی تمام بندشوں کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد اب پورے دھیان کامل، یکسوئی اور پختہ یقین کے ساتھ 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح مکمل کریں۔ جب یہ مبارک تسبیح مقررہ تعداد کے مطابق پوری ہو جائے تو آخر میں پھر سے 3 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھیں جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف عاجزی کے ساتھ اٹھائیں۔ اپنے دل کا سارا بوجھ، اپنی تمام بیماریاں، اپنے سر پر چڑھے پہاڑ جیسے قرض، اپنے کاروبار کی منڈی اور اپنی اولاد کے بگڑے ہوئے حالات اپنے پالنے والے رب کے سامنے کھول کر رکھ دیں۔ دل کی گہرائیوں سے خوب رو رو کر، سسکیوں کے ساتھ اور گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور اپنے دل میں یہ پورا یقین رکھیں کہ اس پاکیزہ اور روحانی وقت میں مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، بلکہ یہ سیدھی عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے۔ تاریخ اور اسلامی کتب اس بات کی مکمل گواہ ہیں کہ جب پچھلے لوگوں نے مصیبت اور تنگ دستی کے وقت اس طریقے کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں سے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ عقل دنگ رہ گئی۔ جیسے حضرت عوف بن مالک کا تاریخی واقعہ ہم سب کے سامنے موجود ہے کہ جب ان کا جوان بیٹا دشمن کی قید میں چلا گیا تھا اور وہ شدید غم اور پریشانی کی حالت میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی مبارک کلمہ کثرت سے پڑھنے کا خصوصی حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کو ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ اس عمل کی برکت سے نہ صرف ان کا وہ بیٹا ظالموں کی قید کی زنجیروں کو توڑ کر صحیح سلامت واپس گھر لوٹ آیا، بلکہ جاتے ہوئے دشمن کے اونٹ اور بہت سارا مال غنیمت بھی ساتھ لے آیا، جس سے ان کی ساری غربت اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بالکل اسی طرح جب آپ اپنے تمام معاملات، اپنی پریشانیاں اور اپنے مستقبل کے فیصلے دنیا کے سہارے چھوڑ کر صرف اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے غیبی راستے اور دروازے کھولتا ہے جن کا انسان نے خواب میں بھی کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ آپ کے دل سے دنیا کا ہر قسم کا خوف اور وسوسہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور سینے کے اندر ایک عجیب سا روحانی سکون، اطمینان اور ٹھنڈک اتر آتی ہے۔ اس لیے اس بابرکت عمل کو صرف ایک دن یا 2 دن کا وظیفہ سمجھ کر نہ چھوڑیں، بلکہ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا ایک مستقل معمول بنا لیں۔ میرے محترم بھائی، اگر یہ معلوماتی، سچی اور دل کو سیدھا چھو لینے والی تحریر آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ تہہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید اچھی باتیں، دینی رہنمائی اور نیکی کے پیغامات آپ تک بروقت پہنچتے رہیں تو براہ کرم اس تحریر کو دل سے پسند ضرور کریں تاکہ ہماری اور ہماری ٹیم کی بھرپور حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اسے اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں کے ساتھ آگے واٹس ایپ یا فیس بک پر ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس پیارے اور مجرب عمل سے فائدہ اٹھا کر اپنی پریشانیاں دور کر سکیں۔ مزید اس طرح کی اچھی معیاری اور مفید ویڈیوز یا تحریریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی چیز کا نوٹیفیکیشن بالکل وقت پر مل سکے۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی سا ایک پیارا نام ضرور لکھ دیں تاکہ یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دنیاوی اور دینی مشکلات کو آسان کرے، آپ کے رزق اور کاروبار میں ڈھیر ساری برکت اور وسعت عطا فرمائے اور تہجد کی ان مبارک اور پرنور ساعتوں کے طفیل آپ کے ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔